سالہ پرستی کو، بچڑے کی پوجا کو برداشت کرتا ہے، فرقہ پرستی کو برداشت نہیں کرتا۔ باقی باتیں بعد میں کریں۔ قرآن مجید ایک سوال اٹھاتا ہے اہل ایمان کا اور مشرکین کا موازنہ کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے جو امن کا حقدار ہے؟ اور پھر خود جواب دیتا ہے الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن ہوگا۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک امن کی اہمیت ہے، جسے آپ پیس کہتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں۔ دین اسلام امن کا ذریعہ ہے۔ اسلام کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہے دنیا میں سلامتی قائم کرنا، امن قائم کرنا۔ ایمان کے معنی بھی، ایمان کا نتیجہ جو ہے وہ بھی امن قائم کرنا۔ آپ دوسرے کو ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ پیس ہو، پیس انٹو یو۔ پہلی بات تو یہ کہ عزیزان گرامی، دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایک دوسرے کو وش کرنے کا، سلام کرنے کا، یا کیا کہنا چاہیے، ملنے کا، سیلیوٹیشن کا، اس سے بہتر اور کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ کہہ لیں، گڈ ایوننگ کہہ لیں، گڈ آفٹرنون کہہ لیں، جو آپ الفاظ سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، السلام علیکم کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے تیری جان کو، تیرے مال کو، تیری عزت کو کوئی خطرہ نہیں، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میری وجہ سے تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری ہر چیز امن میں ہے، سلامتی میں ہے۔ دیکھیے مسلمان کی کیا تعریف کی، مسلم کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، سلامتی میں ہوں۔ مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ امن میں ہوں، امن پا رہے ہوں۔ آپ چاند دیکھتے ہیں، نیا چاند دیکھتے ہیں، ہلال، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ تو نے یہ چاند نکالا، اس چاند کو اور اس مہینے کو ایسا بنا دے کہ اس میں امن ہو اور ایمان ہو، سلامتی ہو اور اسلام ہو۔ معلوم ہوا کہ امن کا تعلق ایمان سے ہے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت مارا جا رہا ہے، ہمیں بہت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پہ، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکے میں یہ تکلیفیں تھیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ یہ کام پورا ہو کے رہے گا، اسلام آ کے رہے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اکیلا سوار صنعاء سے چلے گا، حضرموت تک جائے گا. وَلَن يَخْشَىٰ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. اکیلا سوار، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جہاں سے سوار تو کیا قبیلے اور کیا کہنے قافلے وہ نہیں خیریت سے گزر سکتے تھے. حضرموت گئے اور وہاں موت آئی، لوگ لوٹ لیتے تھے. فرمایا اکیلا سوار چلے گا صنعاء سے حضرموت تک، اور سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ اسلام کا اثر ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت آئی ہے مدینہ میں، آ کے مسجد نبوی کے پاس اونٹ پہ سے اتری ہے. پوچھا کہ بی بی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا میں صنعاء سے آ رہی ہوں. 1000 میل کا فاصلہ ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے. بی بی بڑھیا تو ڈری نہیں؟ اکیلا راستہ کر لیں گے. اللہ اسلام ہے. اب تو اسلام کے ہوتے ہوئے اب کس سے ڈرنا ہے؟ اب تو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ سلامتی لاتا ہے، ایمان جو ہے وہ امن لاتا ہے. یہ ساری دہشت گردیاں، رات کو سوئے اور ڈرتے ڈرتے سوئے اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ ہاں بچ گئے. ہاں گھر کو بھی کسی نے نہیں توڑا، کسی نے لوہے کی گرل کو بھی نہیں کاٹا، شیشے بھی نہیں توڑے، فائر بھی ہم پہ نہیں ہوا. اے اللہ تیرا شکر. زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ بھی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ امن اگر چھن گیا ہے تو کوئی بہت بڑا جھول آ گیا ہے ہمارے ہاں. اگر ایمان ہوتا تو امن بھی ہوتا، اگر اسلام ہوتا تو سلامتی بھی ہوتی. یہ 50 برس گزر گئے، نہ اسلام ہم لا سکے، نہ ایمان لا سکے، نہ امن لا سکے، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہم ڈر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے دوستو. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، استعانت میں کسی اور کو شریک، سب سے بڑا ظلم یہ ہے. ہر ظلم اپنی جگہ پہ ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور استعانت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا جائے. اور ہم اس کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں دہشت گردی ہے، مار دھاڑ ہے، دن دہاڑے ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے. یعنی میں تو اب بھی حیران ہوتا ہوں. ہم مہینے بھر کے لیے چلے جاتے تھے، کیا کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حفوف میں رہتے تھے، اور دروازے کو بند کر کے چلے جاتے تھے. لاک کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہو. جو آٹومیٹک کنڈی لگ جاتی ہے وہ لگ جاتی تھی. کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ دروازے کو تالا بھی لگانے. اور یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جی کیسے رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر واپس ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف لوٹ آئیں تو امن بھی ہوگا اور سلامتی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.